ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اس کے 10ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران آج 13واں اتوار ہے، اور ہماری ریفلیکشن یا دھیان و گیان کا جو مرکز ہے وہ مقدس متی کی انجیل اس کا 10واں باب ہے۔ ہم مسلسل مقدس متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کا مطالعہ کریں، تو آج اس کی کنٹینیوشن ہے۔ اگر مجموعی طور پر اس پورے باب کو دیکھا جائے تو اس باب میں مسیح خداوند مشن کی بات کرتے ہیں، شاگردوں کو بھیجنے کی بات کرتے ہیں، اور جن کو وہ بھیجتا ہے ان کو ہدایات کے ساتھ، انسٹرکشنز کے ساتھ بھیجتا ہے، ہدایات کے ساتھ۔ اور آج کی پاک انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے 12 رسولوں کو چند ایک ہدایات دیتا ہے، اور جب ہم بغور ان کا مطالعہ کرتے ہیں یا آج کی پاک انجیل کا اور پہلی اور دوسری تلاوت کا ساتھ مل کر مطالعہ کرتے ہیں یا اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، تو مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بڑے تھیمز جو ہے وہ آج کی تلاوتوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا تھیم کیا ہے؟ The cost of discipleship، شاگردیت ہونے کی قیمت، یا دوسرے لفظوں میں شاگردیت کی شرائط یا حقیقی شاگرد ہونے کے تقاضے، یہ کیا ہے؟ یا سادہ الفاظ میں یسوع کا حقیقی شاگرد ہونے کے کون لائق ہے اور کون نہیں ہے؟ پہلی بات یا پہلا موضوع، تو پہلا موضوع، پہلا تھیم کیا ہے؟ ڈسائپلشپ ہے، جبکہ آج کا دوسرا بڑا موضوع جو ہے وہ مہمان نوازی ہے۔
ہاسپٹیلٹی. اور آج کی تلاوتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو حقیقی شاگردیت کی بلاہٹ کو یا بلاوے کو جیتا ہے اور مہمان نوازی میں خدمت گزاری کرتا ہے، بھیجے ہوئے کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے، خداوند اسے انعام اور ایک بڑے اجر سے نوازتا ہے یا اس کا اس سے وعدہ کرتا ہے. تو بنیادی طور پر آج کی تلاوتوں میں ہم ان باتوں پر غور و خوض کرتے ہیں. مسیح خداوند میں میرے عزیزو، جب ہم آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی پاک انجیل میں یسوع اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے اور لکھا ہے کہ ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی. اور در حقیقت ہدایت کیا ہے؟ پہلی، یا جس طرح ہم نے کہا ہے کہ شاگرد ہونے کی شرط کیا ہے یا اس کا تقاضا کیا ہے، پہلا کیا ہے کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں. یہ پہلی شرط ہے، ڈٹیچمنٹ. اور دوسری ہے کہ جو کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ بولے وہ میرے لائق نہیں. تو ان دونوں شرائط پر مختصر طور پر ہم غور کرتے ہیں. پہلی شرط، جو کوئی باپ کو یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، یا بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے شاگرد ہونے یا بننے کے لائق نہیں. دیگر انجیل نویس بالخصوص مقدس مرکز جو ہے وہ ان رشتوں کے علاوہ بیوی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بیوی یا بچوں کو بھی میری خاطر چھوڑ دو. تو در حقیقت اس پہلی شرط میں ڈٹیچمنٹ کی بات ہے، ڈٹیچ کرنا اپنے عزیزوں سے، اپنے خاندان سے. لیکن جب ہم ان سے ڈٹیچ کرتے ہیں تو ایٹومیٹکلی وی آر اٹیچ ٹو دا لارڈ. ان سے ڈٹیچ ہونا اور یسوع کے ساتھ اٹیچ ہونا، ڈٹیچمنٹ اینڈ دین اٹیچمنٹ، یہ مشکل ہے. لیکن بنیادی شرط ضرور ہے. ماں باپ کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، یا جن کو ہم بہت پیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دینا مشکل ہے. لیکن مسیحی زندگی کا یا شاگردیت کا تقاضا یہی ہے، ڈیمانڈز آف ڈسائپلشپ یہی ہے. اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یسوع ہمیں خدا کے احکامات کے خلاف جانے کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیا وہ ہمیں والدین کی ڈس رسپیکٹ یا ان کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. تو پھر ہم سیکھتے کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے یا اس کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، اگر دھیان سے آج کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان پر غور کریں، اس میں لکھا ہے کہ مجھ سے زیادہ، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق ہے. یعنی پیار کرنا چاہیے، ان کا عزت و احترام واجب ہے، خدا کا حکم بھی ہے، لیکن یسوع کہتے ہیں مجھ سے زیادہ نہیں. پیار کریں لیکن مجھ سے زیادہ نہیں. تو بار بار لفظ جو ہے مجھ سے زیادہ یا میرے لائق جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. تو اگر انگلش میں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ یعنی کہ مور دین می،
जिसका लफ्जी मतलब ये भी हो सकता है above me, तो और भी आसान हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि above me यानी मुझसे बढ़कर, अगर मुझसे बढ़कर तुम यानी यीशु से बढ़कर तुम अपने मां बाप को प्यार करते हो या बहन भाइयों को प्यार करते हो या बच्चों को या बीवी को प्यार करते हो, तो फिर तुम मेरे लायक नहीं। बढ़कर की बात है, मोर देन मी। उनको हेट करने की बात नहीं की गई। लेकिन आप या मैं या मसीह का शागिर्द यीशु से बढ़कर इनको प्यार नहीं कर सकते। हमारे प्यार का मरकज, हमारी खिदमत का मरकज, हमारी जिंदगी का मरकज कौन है या कौन होना चाहिए? वो हमारा खुदा। तो इसलिए यीशु कहता है कि मुझसे बढ़कर तुम अगर इनको प्यार करते हो तो तुम मेरे लायक नहीं। तो बात समझना, जानना बहुत जरूरी है। जबकि आज की जो दूसरी शर्त है उसमें लिखा है कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं। याद रखें, शागिर्दों को चुना गया या बुलाया गया और फिर उनको भेजा गया। एंड फॉर व्हाट? टू प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही की मनादी करना। तो शागिर्द होना बुलाया जाना है, उस्ताद से सीखना है, भेजा जाना है और जो यीशु कहता है वो करना है। यानी कि अंजील की मनादी करना, बीमारों को शिफा देना, बदरूहों को निकालना, कोड़ियों को पाक साफ करना और मुर्दों को जिंदा करना। ये शागिर्द की खिदमत है या ये इख्तियार यीशु अपने शागिर्दों को देकर भेजता है। लेकिन क्या यही शागिर्दियत है, जाना, मनादी करना और शिफा देना? हाँ, ये शागिर्दियत तो है, लेकिन ये शागिर्दियत की मुकम्मल सूरत नहीं है। मुकम्मल सूरत क्या है? मनादी के साथ, शिफा देने के साथ अपनी सलीब उठाना, खुद इनकारी करना और अपने खुदावंद के पीछे चलना। ये जरूरी है। मतलब कि यीशु चाहता है, जब हमें दावत देता है कि हम उसके दुखों में भी शरीक हों। और आज की दूसरी तिलावत में यही बयान किया गया है कि हम इस्तेबाग पाते हैं किसमें? उसकी मौत में, फिर उसके जी उठने में, उसके दुखों में शरीक होना। ये शागिर्द होने की शर्त और तकाजा है। अजीजों, मैं और बेशतर औकात बेशुमार खुदा के खादम अक्सर दफा तबलीग की बात करते हैं, करनी चाहिए। मनादी की बात करते हैं, मनादी करते भी हैं और बड़े जोश से करते हैं। हीलिंग मिनिस्ट्रीज करते हैं, दैट्स वंडरफुल, लेट्स थैंक गॉड, अच्छी बात है, ये खुदा का काम है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या खुद निकारी और सलीब उठाना और यीशु के पीछे चलना भी हमारी जिंदगी का वतीरा है या नहीं? लेक्चर देना आसान है, लेकिन क्या इस पर अमल करना उतना ही आसान है? मनादी करना आसान है, लेकिन क्या सलीब उठाना भी उतना ही आसान है? लेकिन शागिर्द के लिए ये दोनों ही बातें अहम और जरूरी हैं। शागिर्दियत की बुलाहट को जो चीजें कंप्लीट करती हैं, ये दोनों हैं, बशारत और सलीब उठाना। मसीह में मेरे से लोग, आज का हालत सबकी बात नहीं करता। कई दफा सलीब उठाने से घबराता है, खुद नकारी करने से घबराता है। क्या यही की शागिर्दियत है? नो। अगर ऐसा है
تو یسوع کہتا ہے کہ تم میرے لائق ہرگز نہیں۔ میرے لائق کون ہے؟ جو سب کو چھوڑ دیتا ہے، جو خود نکاری کرتا ہے، جو اپنی صلیب اٹھاتا ہے اور جو میرے پیچھے چلتا ہے۔ مطلب مسیح کی پیروی کرنا، مطلب کہ جیسا مسیح نے کیا ویسا ہو کرنا۔ دو لفظ بڑے اہم ہیں، ایک ہے ٹو فالو کرائسٹ اور دوسرا ہے ٹو امیٹیٹ کرائسٹ۔ فالو کرائسٹ بھی خوبصورت عمل ہے، لیکن ٹو امیٹیٹ از مور پاورفل اینڈ ڈیپ۔ تو ہم اس مقصد کے لیے بلائے گئے ٹو امیٹیٹ، ٹو امیٹیٹ ہم۔ اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک۔ مشکل ہے نا، ہو ویسے کرنا، امیٹیٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ امیٹیٹ کرنا کہ جیسا اس نے ہمیں پیار کیا ہم بھی دوسروں کو ویسا ہی پیار کریں۔ اور اس نے کیسا ہمیں پیار کیا کہ اس نے اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے۔ شاید ہم اپنے دوستوں کے لیے پیسہ قربان کر سکتے ہیں، آج کل تو وہ بھی نہیں کرتے، مہنگائی بڑھی ہے۔ وقت قربان کر سکتے ہیں یا کچھ چیزیں قربان کر سکتے ہیں، کیا لائف زندگی قربان کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک لوگ مشکل ہے، لیکن یہی چیلنج ہے، جیسا مسیح پیار کرتا ہے ویسا ہی ہم دوسروں کو کیا کریں؟ پیار کریں۔ مسیح کی مانند جینا اور اسی کی مانند مرنا، اسی استباق کی بات آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول ہمیں سکھاتے ہیں۔ مسیح میں استباق پانا در حقیقت یہی ہے، اس کی مانند جینا اور اس کی مانند مرنا، باپ کی وفاداری میں، دوسروں کی محبت میں، اپنی جان قربان کرنا تاکہ دوسرا اس سے کیا کرے؟ زندگی پائے۔ مقدس گریگری دی گریٹ ہمیں سکھاتے ہیں یا ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم کیسے صلیب اٹھا سکتے ہیں، ایک طریقہ بتاتے ہیں، اور وہ 3 باتیں کرتے ہیں کہ ایک مومن، ایک شاگرد کیسے اپنی صلیب اٹھا کر مسیح کے پیچھے چل سکتا ہے۔ اور پہلی بات جو ہمیں سکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی جسمانی خواہشات پر قابو پانا، خود نکاری کرنا۔ دوسرا، پڑوسی کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر پورا کرنا۔ اب کسی کی مدد کرنا فرق بات ہے، کسی کو روتے دیکھ کر خاموش کروانا فرق بات ہے، کسی چلاتے ہوئے شخص کو، بھوکے شخص کو روٹی دینا فرق بات ہے، لیکن پڑوسی کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اس کی مدد کرنا یہ فرق بات ہے۔ اٹ مینز احساس کرنا یا احساس ہو جانا، یہ نہیں کہ کوئی روئے چلائے مانگے آگے ہاتھ کرے تو پھر ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ اوکے، اگر یہ بھی کر سکتے تو بڑی بات ہے۔ آج کل تو یہ بھی بہت مشکل ہے کہ جب کوئی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر ہم بڑے سخی بنتے ہیں اور بڑی خدمت کرتے ہیں۔ چلو شکر ہے، کرتے تو ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر گہری بات کیا ہے کہ دوسرے کی ضرورت کا پہلے سے احساس کرنا، پڑوسی کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اسے کیا کرنا؟ پورا کرنا۔ اور تیسری بات جو کرتے ہیں کہ ان سب باتوں، چیزوں اور رشتوں سے تعلق توڑ دینا جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرتے ہیں۔ یہ ہے صلیب اٹھانا اور یسوع کے پیچھے چلنا۔ آج کا ہمارا دوسرا بڑا جو تھیم تھا یا تھیم ہے وہ مہمان نوازی کی
फजीलत है, हॉस्पिटैलिटी है। और आज की पहली तिलावत में हमने मेहमान नवाजी की एक उम्दा मिसाल देखी है या पढ़ी है, और जिसकी मेहमान नवाजी की गई है ये कोई आम शख्स नहीं है, ये खुदा का भेजा हुआ है, अलीशा नबी है, खुदा का बंदा, जिसे आज की पाक तिलावत में मर्द खुदा कहकर बुलाया गया है। और इसी तरह आज की पाक इंजील में भी मेहमान नवाजी की बात की गई है, कबूल करने की बात की गई है, या उनको अपने घरों में उतारने की बात की गई है। और वो कौन है? नबी, रास्तबाज, शागिर्द, और वो जो सबसे छोटा है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं बुलाता, जिसको कोई अपने घर में दाखिल नहीं होने देता, जिसकी कोई शायद मुआशरे में ना इज्जत है ना मकाम है, उसको भी क्या करना? अपने घर में उतारना, रिसीव करना। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज की पाक झील में लफ्ज़ कबूल जो है वो इस्तेमाल किया गया है कि ऐसे लोगों को अपने घर में क्या करना? कबूल करना। लेकिन हम समझने के लिए दो तीन लफ्ज़ जो है उन पर गौर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक है कबूल करना, दूसरा है टू वेलकम देम, तीसरा है टू रिसीव देम। लेकिन जब इन तीनों अल्फाज पर गौर कर रहा था तो मुझे ज्यादा करीब लफ्ज़ जो है या रूहानियत में ज्यादा गहरा लफ्ज़ जो है वो रिसीव करना जो है वो लगा, टू रिसीव देम। खुशामदीद कहना ठीक, तालियां बजा दो। ये वैसे खुशी का इजहार है, अच्छी बात है, लेकिन वेलकम करना फर्क बात है। लेकिन इससे भी गहरा मैंने कहा है टू रिसीव समवन, रिसेप्शन। आपको पता है ना, हम कहते हैं कि फलां बंदे की रिसेप्शन है, प्रेसिडेंट आ रहा है, कोई बादशाह आ रहा है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी आ रहा है, उसकी रिसेप्शन है, उसको रिसीव करना है। इट इज मोर डीपर देन वेलकमिंग समवन। तो आज जब बात खुदा के भेजे हुओं को रिसीव करने की है, तो रिसीव किनको किया जाता है? बादशाह को, या बादशाह के सफीर को, या उसके नुमाइंदे को, या उसके किसी भेजे हुए को, या किसी खास शख्स को। और रिसीव जब हम किसी को करते हैं तो हम रिसीव करने के साथ साथ उसके मनसब, ओहदे, इख्तियार और रुतबे को भी तस्लीम करते हैं। इसलिए किसी आदमी का भेजा गया नुमाइंदा खुद भेजने वाले की मानद होता है, जिसने भेजा होता है उसकी मानद होता है। तो इसी तरह यीशु कहता है कि जिनको मैं भेजता हूं दर हकीकत वो मैं ही हूं। और इसलिए यीशु कहता है कि जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। तो जो भेजा गया है वो किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से। और उसको रिसीव करना मतलब हम अपने खुदावंद को रिसीव करते हैं उसके मनसब और इख्तियार के साथ। जिस तरह बादशाह को रिसीव किया जाता है, इसी तरह यीशु बादशाह को भी उसके नुमाइंदे या उसकी शागिर्द की हैसियत से हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। इसलिए रिसीव करना जो है मुझे ज्यादा बेहतर लफ्ज़ जो है एक्सप्लेन करने के लिए मिला है। तो मतलब ये हुआ, शागिर्द को कबूल करना यीशु को कबूल करना है। शागिर्द को कबूल करना यीशु बादशाह के इख्तियार और रुतबे को कबूल करना है। शागिर्द को कबूल करना छोटे को कबूल करना है, जिसकी आज के दौर में कोई हैसियत नहीं। उसी में मेरे दोस्तों, जब यीशु तालीम देता, जब यीशु ने मोज़े दिखाए, जब यीशु ने लोगों को खाना खिलाया, तो बेशुमार लोग यीशु को फॉलो करना चाहते हैं, और बेशुमार लोगों ने शायद किया भी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसे रिसीव किया। उनमें से चंद एक मरियम और मार्था का घर,
جہاں اسے کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں اتارتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں. زکئی محصل کیا کرتا ہے, اسے اپنے گھر میں ریسیو کرتا ہے. متی محصل کیا کرتا ہے, اسے اپنے گھر میں ریسیو کرتا ہے. سو دس از وٹ ریسیونگ مینس, قبول کرنا. اور جب قبول کرنا تو دل سے قبول کرنا اور اپنی زندگی کو یکسر بدل دینا. اور جو ایسا کرتا ہے یسوع ان کے لیے یہ بات استعمال کرتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی. مسیح میں میرے دوستو, آج کی تلاوت کو, آج کی پاک انجیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع کی خاطر ماں باپ کو, اپنے خاندان کو چھوڑنے والا, اپنی صلیب کو اٹھانے اور اس یسوع کے پیچھے چلنے والا, دوسروں کو قبول کرنے والا, اس کی شاگردیت کے لائق ہے اور اس کا اجر بھی وہ پائے گا, انعام بھی وہ حاصل کرے گا. اور پاک انجیل میں انعام اور اجر کی بات کی گئی ہے, ریوارڈ کی بات کی گئی ہے. He or she will receive the reward. اور ریوارڈ لفظ جو ہے یہ مقدس متی کی انجیل میں اس کا پسندیدہ لفظ ہے. اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ اجر یا انعام ملے گا. تو بار بار مقدس متی انجیل میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے. ریوارڈ کیا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے شاگرد ہونے کے لائق بن جاتے ہیں جو ہم اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں. ریوارڈ کیا ہے کہ ہم اپنی جان کھو کر اسے پا لیتے ہیں, بچا لیتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں. عزیزو یاد رکھیں, رسک از نو. اس کو فالو کرنے کا, صلیب اٹھانے کا, خود نکاری کا, اس کی خاطر دکھ اٹھانے کا رسک از نو, but the reward is later. ریوارڈ بعد میں ملے گا. رسک آج اٹھانا ہے, دکھ آج اٹھانے ہیں, صلیب کو آج اٹھانا ہے, خود انکاری آج کرنی ہے, خدمت گزاری آج کرنی ہے. لیکن ریوارڈ کب ملے گا؟ not now but afterward, and you have to wait. امید کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, کیونکہ خداوند اپنے وعدوں کا سچا ہے. آخر میں چھوٹی سی بات کے ساتھ آج کے کلام کو ختم کرتے ہیں. ہم نے مہمان نوازی کی بات کی ہے. مہمان بننا it gives good feeling, isn't it? کیا شعر بنا جاتا ہے. پھر آگے پہلے نمبر پر پانی شانی, جوسز, پھر آج کل تو منٹ شربت آج کل پیش کرتے ہیں, which is very good. ٹھیک ہے, اچھے سے اچھا ہم ریسیپشن حاصل کرتے ہیں. تو مہمان بننا اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ لگتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ سیوا ہی سیوا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ میں تو جب آپ کے گھروں میں جاتا ہوں مہمان بن کر, تو مجھے تو آپ بہت میری خدمت کرتے ہیں اور میں اس کے لیے آپ کو شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے جی, ہم آج کچھ فرق دیکھیں گے. مہمان بننا اچھی بات ہے یا اچھی فیلنگز دیتا ہے, لیکن مہمان اور مہمان نواز دونوں کو فراخ دل ہونے کی ضرورت ہے. اور آج کے کلام کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ کیسے. یعنی جو مہمان نوازی کرتا ہے صرف اسی کی یہ خدمت نہیں یا کام نہیں یا ذمہ داری نہیں کہ وہ آنے والے کی خدمت کرے یا اس کا خیال رکھے یا اس کو گڈ ریسیپشن دے یا اس کے لیے لذیذ کھانے بنائے. لیکن جو مہمان بنتا ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں وہ جاتا ہے وہ ان کا احساس کرے, ان کی امیڈیٹ ضرورت کو محسوس کر کے اسے پورا بھی کرے. آپ کہیں گے کیسے؟ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے دیکھا
کہ خدا کا بندہ ایک گھر میں جاتا ہے، ایسے تھا، اس کی پہلے خدمت کی جاتی ہے، لیکن جب وہ گرانہ محسوس کرتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ بیشتر اوقات یہاں سے گزرتا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے بالاخانہ بنایا، اس کے لیے رہنے کا بندوبست کیا اور اس کی خدمت بھی کی۔ تو انہوں نے مہمان نوازی میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک ہم بھی پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مہمان جب وہاں ٹھہرتا ہے، جائزہ لیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس گھر میں ایک کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے کہ اس عورت کے بیٹا نہیں، اور وہ اسے بلاتا ہے اپنے خادم کے ذریعے سے اسے کیا کرتا ہے، اس عورت کو بلاتا ہے، لکھا ہے وہ باہر کھڑی ہو کر ان کی بات سنتی ہے، اور الیشا نبی اس عورت کو خوشخبری دیتا ہے اور یہ الفاظ سناتا ہے، یقیناً اگلے سال اسی وقت کے قریب تو ایک بیٹا گود میں لے گی۔ تو اس نے اس کی ضرورت کو بانپ لیا یا جانچ لیا، کس عورت کو، اس گھرانے کو کس کی ضرورت ہے؟ ایک بیٹے کی ضرورت ہے، ایک خوشی کی ضرورت ہے، ایک کمی ہے اس گھر میں، اور میں اسے خدا کی برکت یا خدا سے دعا کرنے سے پوری کر سکتا۔ اور اس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنی ہے کہ جب ہم مہمان بن کر جاتے ہیں، کیا ہم دوسروں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں؟ یا کبھی کیا، یا کبھی ان کی نیڈ کو پورا کرنے کی کوشش کی، یا کھا پی کے واپس؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا کلام بڑا واضح ہے کہ یہ رسپانسبلٹی صرف مہمان نوازی کرنے والے کی نہیں، ہماری بھی ہے کہ ہم بھی اس کی ضرورت کا کیا کریں، خیال رکھیں، اس کی ضرورت کو محسوس کریں، جو کہ ہم اکثر اوقات نہیں کرتے۔ لیکن آج سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جب مہمان بن کر جانا ہے تو ان کی بھی ضرورت کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں ڈنر سیٹ کیا ہوئے، اگلی دفعہ جاؤ جاتے ہیں، کین یو ڈو دیٹ؟ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک بات، یہ تو دنیاوی چیز کی ہے، لیکن اور بھی کئی ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ شاید وہ گھرانہ خدا سے دور ہو تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، شاید وہ دعا کو نہ ہو، اس گھر میں جو کمی ہے وہی پوری کرنی ہے نا، تو دیر آر ہنڈریڈز آف ویز، لیکن آپ کو بھی ہر لحاظ، یا ہمیں بھی جو مہمان بن کر جاتے ہیں، ہمیں بھی ہر لحاظ سے فراخ دلی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک پریسٹ کو بھی، اور چرچ میں بھی جب آتے ہیں تو ہمیں بھی لٹرجیکل ہاسپٹیلٹی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے جیسے سے لٹرجیکل ہاسپٹیلٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، کبھی نہیں بھی کر پاتے، لیکن آج کا کلام مجھے اور آپ کو، بلکہ ہر شخص کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا۔ میری دعا ہے خدا مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام پر عمل کرنے کا بڑا فضل اور توفیق بخشے، مسیح خدا ان کے وسیلے سے۔